السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحدیث الغریب اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے۔ انشاءاللہ 5 دن ہم اس اصطلاح پر اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے، والدین کی دعاؤں سے اس پر مفصل بحث کریں گے۔ مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور دین اسلام کی چھوٹی موٹی خدمت ہم سے لے لے۔ جو توفیق اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو شوق، جذبہ اور جنون اس مبارک فن سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس جنون کو، اس جذبہ کو، اس شوق کو آگے شیئر کرنا، بہنوں بھائیوں تک پہنچانا، یہ ہم پر فرض ہے۔ ہو سکتا ہے یہی جذبہ، یہی شوق میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے کسی ایک بھی بہن بھائی کے دل میں یہ پختہ ہو جائے اور وہ اپنا مرنا جینا خدمت قرآن و حدیث بنا لے۔ شاید میرے اساتذہ، میرے والدین کی بخشش کا وہ باعث ذریعہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پہلا یہ مقصد ہے۔ دوسرا مقصد تخصصاتی مطالعہ، ایک ایک چیز پر جب تک ہم اس فن پر لکھی گئی درجنوں سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ نہیں کر لیتے، ہمیں بس نہیں کرنا چاہیے۔ سلف کی کتابیں، خلف کی کتابیں، امثلہ، جدید ہمارا دور جو جاری ہے اس میں بھی بڑے ہی اہم کام ہو رہے ہیں خدمت قرآن و حدیث پر۔ تو ایک طالب حدیث کا مطالعہ بہت ہی زیادہ وسیع ہونا چاہیے۔ افسوس کہ مادہ پرستی کے دور میں جو لگن مشن ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پیسے کی دوڑ، روپے کی دوڑ نے ہمیں اس قدر مروب کر دیا ہے، اس قدر دور کر دیا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا سرسری مطالعہ پر ہی اکتفا کرتے ہیں، جو کہ کافی نہیں ہے۔ جیسے ہماری پرانی عادت ہے، یہ ہمارا 91واں دورہ ہے، الحمدللہ 51 یہ دورہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ تو پہلے بھی دورے ہم نے ایک ایک اصطلاح پر ما لہ و ما علیہ بحوث کی، وہ پھر بعد میں کتاب شکل میں بھی ہم لا رہے ہیں۔ تو یہ دورہ بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی میرا بھائی، میری بہن ضرور لکھے گا، تو وہ مجھے پرسنل بتا دے کہ میں لکھ رہا ہوں، تاکہ بعض دفعہ ایک دورہ کے کی بھائی بہن لکھ دیتے ہیں، تو ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بھائی ہی یا بہن جو وعدہ کرے یہ ساری بحوث جو میں ریکارڈنگ میں بھیجوں وہ لکھیں، کمپوزنگ کریں، مجھے بتا دیں، تاکہ پھر میں اعلان لگا دوں گا کوئی اور بھائی نہ لکھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تیسرا اہم مقصد اس اصطلاح کی خدمت ہے۔ یہ ایک اصطلاح نہیں ہے، یہ ایک جہان ہے، ایک تاریخ ہے۔ علم حدیث میں الحدیث الغریب جب بولا جاتا ہے تو بہت زیادہ تفصیلات اس کے اندر آتی ہیں۔ کتب جرح و تعدیل، کتب حدیث، کتب علوم الحدیث، کتب علل وغیرہ غریب الحدیث سے بری ہوئی ہیں۔ اللہ ان محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق ادا کر دیا، کہ انہوں نے ایسا علوم حدیث مدون کیا، مرتب کیا کہ جو تاریخ انسانیت میں اس جیسی کوئی مثال نہیں ملتی، الحمدللہ۔ تو جزئیات تک پہنچنا
یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ایک محدث کی کتابوں سے مثالیں اکٹھی کرنا، پھر ان پر دراسہ جو محدثین نے، پہلوں نے، بعد والوں نے، آج والوں نے کیا ہے، وہ ساری چیزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ سمجھنا، یہ کیسے ممکن ہے اور کب ممکن ہے؟ جب ہم ایک اصطلاح کو لے کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے، مطالعہ کریں گے، دراسے کریں گے، انشاءاللہ اس اصطلاح پر ہماری شرح صدر ہو جائے گی۔ سسری مطالعہ تو زمانہ طالب علمی میں ہی ہم نے کر لیا تھا، ہم سارے کر لیتے ہیں، لیکن تخصصاتی مطالعہ یہ زمانہ طالب علمی سے ہی شروع کر دینا چاہیے، تاکہ بچپن میں، چھوٹی عمر میں طالب علم کو بہت زیادہ کتابوں کو دیکھنا نصیب ہو جائے گا، سمجھ نہیں لگے گی۔ بڑے بڑے شیوخ، محدثین ہمارے مدارس میں موجود ہیں، اسی بہانے انسان ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ جب میں مطالعہ نہیں کروں گا تو میں کسی شے سے اٹیچ نہیں ہوں گا۔ مطالعہ کرے گا ایک مشن اور جذبہ لے کر کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے، میں نے کوئی علم دین سیکھنا ہے اور سیکھنے کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ، تو پھر مشکلات آئیں گی، بندہ پھر اساتذہ سے پوچھے گا۔ ایک استاد محترم حل نہیں کر سکیں گے تو وہ کہیں گے بیٹا فلاں شیخ سے پوچھو، ان سے پوچھیں گے، وہاں سے نہیں تو پھر تیسرے سے۔ اس طرح کرتے کراتے زمانہ طالب علمی میں انسان کا بڑے شیوخ، بڑے محدثین سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ اسی بہانے بہت کچھ سیکھنا انسان کے مقدر میں